رجیم چینج کی ناپاک سازش سے جنم پانے والا بے چہرہ بندوبست گزشتہ 2.5 برس سے ریاست کو لاقانونیت کی آماجگاہ بنانے کی شرمناک کوششوں میں مصروف ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگل راج کے سلسلے کا آغاز سندھ ہاؤس میں لگائی گئی ضمیروں کی بدنام زمانہ منڈی سے ہوا، جس میں پیسے کے ڈھیر اور ریاست کی خفیہ طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ایک منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹا گیا اور دنیا بھر سے چوروں، لٹیروں، عدالتی سزا یافتہ مجرموں اور سیاسی ٹاؤٹوں کی غلاظت کے پی ڈی ایم نامی ڈھیر کی صورت میں جمع کر کے بزور شمشیر عوام کے سروں پر مسلط کیا گیا۔ عوام نے رجیم چینج سازش، اس کے ناپاک بدن سے جنم لینے والی شرمناک تحریک اعتماد اور اس کے نتیجے میں ملک اور قوم پر مسلط کیے گئے غیر جمہوری، غیر آئینی، غیر نمائندہ، غیر منتخب اور غیر اخلاقی بندوبست کو یکسر مسترد کر دیا۔ مگر اس نحوست زدہ بندوبست کو کسی نہ کسی طرح قائم و دائم رکھنے کے لیے اپریل 2022 سے لے کر آج تک ظلم و بربریت اور اندھی لاقانونیت کا سہارا لینے کا شرمناک سلسلہ جاری ہے۔ اراکین پارلیمنٹ سے لے کر عوام تک، فارمر پرائم منسٹر سے لے کر عام سیاسی کارکن تک اور ملک کے صف اول کے صحافیوں سے لے کر سوشل میڈیا کے رضاکاروں تک، سماج کا کوئی طبقہ اور گروہ ایسا نہیں جسے ننگی ریاستی بربریت کا نشانہ نہ بنایا گیا ہو۔ پوری ریاستی مشینری کو ہر قسم کے قائد قانون سے آزاد کر کے 24 کروڑ پاکستانیوں، خصوصاً تحریک انصاف کے ہزاروں لاکھوں کارکنان پر جبر و فسطائیت کے پہاڑ توڑنے پر لگا دیا گیا اور پولیس کو غنڈہ فورس جبکہ مقتدرہ کو کسی قانونی، اخلاقی اور انسانی ضابطے سے آزاد ریاستی پریڈیٹزم میں تبدیل کر دیا گیا۔ عدلیہ جو دستور اور شہریوں کے بنیادی آئینی حقوق کی حفاظت کی پابند ہے کو پہلے بے نقاب پوش مداخلت کاروں کے ذریعے نکیل پہنانے کی کوشش کی، مگر جب عدالتیں پورے طرح شکنجے میں نہ آ سکیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ وغیرہ سے دستور کی بالادستی کے حق میں چند آوازیں بلند ہوئی تو عدلیہ کو بحیثیت ادارہ دفن کر کے نجی پنچایتوں اور چوپالوں کا متروک شدہ نظام پھر سے ایک نئے انداز میں زندہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تاکہ ہر حرام کو بآسانی حلال اور ہر حلال کو بغیر کسی تردد اور رکاوٹ کے حرام قرار دیا جا سکے۔ فارم 47 کی رسی سے باندھ کر پارلیمنٹ کے استقبال میں جمع کیے گئے شریف، زرداری اور بے ننگ و نام سیاسی خچر ہمیشہ کی طرح آنکھیں بند کر کے اس ناپاک منصوبے کا بوجھ اٹھانے کے لیے بھی کافی ہوتے ہیں اگر بساط خود آئین اس کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ نہ بن جاتا اور عمران خان کی قیادت میں ملک کے 24 کروڑ باشعور عوام اس کی پشت پر نہ آ کے کھڑے ہو جاتے۔ چنانچہ عدلیہ کو دفن کرنے کے لیے، آئین کا حلیہ بگاڑنے اور شخصی خواہشات اور ایجنڈے کو دستور کا درجہ دے کر ملک کو اس میں جکڑنے کے لیے آئینی ترامیم کا ڈرامہ رچایا گیا اور اس سے فارم 47 زدہ ربڑ سٹیمپ پارلیمان سے منظور کروانے کی کوشش کی گئی۔ حزب اختلاف خصوصاً تحریک انصاف اور اس کی ہم خیال جماعتوں نے مینڈیٹ چوروں کے دستور پر اس تازہ ترین حملے کو کامیابی سے پسپا کیا تو شکست خوردہ غاصب انہی ہتھ کنڈوں پر اتر آئے جنہیں استعمال کر کے انہوں نے اپریل 2022 میں جمہور کی نمائندہ حکومت پر شب خون ماری۔ 4 اکتوبر کو لاکھوں پاکستانی عمران خان کی کال پر آئین کی حرمت اور اس کے وجود کے تحفظ کے لیے نکلے تو ان ریاستی منصوبہ سازوں کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی۔ اپنا قبلہ درست کرنے اور خود کو آئین کا پابند بنانے کی بجائے ملک بھر میں سیاسی کارکنوں کی ماورائے عدالت پکڑ دھکڑ، دہشت گردی اور قتل کے الزامات سمیت درجنوں چھوٹے جھوٹے بڑے جھوٹے پرچے اور چادر و چار دیواری کی پامالیوں کی بدترین لہر کا آغاز کیا گیا۔ گائے چوری سے لے کے ڈکیتی تک چھوٹے بڑے پرچے، پرامن احتجاج کی پاداش میں خصوصاً پنجاب میں سینکڑوں بے گناہوں کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی۔ صرف اسلام آباد میں 25 جھوٹے مقدموں میں کم و بیش 850 کارکنان کو گرفتار کیا گیا اور ان پر دہشت گردی سمیت بے بنیاد مقدمات قائم کیے گئے۔ اسلام آباد کے صدر اور حقیقی طور پر منتخب MNA عامر مور کو 302 کے چھوٹے مقدمے میں شامل کیا گیا۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ جاں بحق پولیس اہلکار کا بیان دیکھا ہوگا۔ راولپنڈی سے لگ بھگ 450 کارکنان کو غیر قانونی طور پر پکڑا گیا اور ان پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ لاہور سے لگ بھگ 1200 کے قریب کارکنان کو پولیس نے بغیر کسی مقدمے اور جواز کے مختلف مقامات سے تحویل میں لیا اور ان کی غیر قانونی گرفتاریوں کو جواز بخشنے کے لیے جھوٹے مقدمات ان پر قائم کرنا شروع کیے ہوئے ہیں۔ روز پرچے جو ہے وہ آ رہے ہیں سامنے۔ اس طرح
पंजाब के दीगर अजला में भी अरकाइन सूबाई असम्बली समेत दर्जनों पुरअमन सियासी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ भोंडे इल्जामात पर मबनी मुकदमात कायम कर दिए गए। इमरान खान साहब की बहनों अलीमा खान साहिबा, उज़मा खानम की गिरफ्तारियां और इनके खिलाफ झूठे पर्चों का इंदराज और इनके फोकल पर्सन इंतजार हुसैन पंजोता एडवोकेट की जबरी गुमशुदगी भी सफाकियत के इस ताज़ा तरीन सिलसिले की कड़ी है। कारकुनान के खिलाफ खसूसन पंजाब भर में फस्ताई हरबों और रियासत की इंतजामी मशीनरी के गैर कानूनी इस्तेमाल के साथ सेनेट और कौमी असम्बली की सफाकियत का जो है के रहीम के खिलाफ सफाकियत का एक मल्टी डायमेंशनल सिलसिला जो है वो तेज कर दिया गया। बदनाम ज़माना दस्तूरी तरमीम की मंजूरी के लिए ये जो आईनी तरमीम जिसके लिए लगे हुए हैं हर तरीके से, आइन के हवाले से काजी कोर्ट के स्याह आर्टिकल 63A के स्याह तरीन उसके जो फैसले की शक्ल में हॉर्स ट्रेडिंग की गई है, उसकी राह हमवार की गई है और उसको करने के बाद फिर से अरकाइन पार्लियामेंट को काबू करके लाठी और बंदूक के जोर पर नंबर्स पूरे करने की रियासती मुहिम में शिद्दत पैदा की गई। इस शर्मनाक अमल को मुकम्मल करने के लिए जमीनों की बोलियां लगाने की तिजोरियों के मुंह खोले जा